اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور ہر رسول کی دعوت، ہر نبی کی دعوت کا پہلا اور مرکزی نقطہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتنابت کرو۔ تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت نے جن کو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، ان تمام انبیاء کا دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ گویا کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو ایک ہی دعوت دیتے آئے، اور وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ، صرف یہی ایک دعوت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آخری نبی امام الانبیاء والرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر اپنا پہلا واعظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واعظ، آپ کو نبوت عطا کی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے ساتھ، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک جگہ نبوت دی گئی اور اس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسرے موقع پر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہاں سے رسالت دے دی گئی کہ اب سونے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا وقت گزر گیا ہے، اب اٹھو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراؤ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو شرک سے بچاؤ۔ نبوت اور رسالت دونوں منصب مل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا اور کہاں کیا؟ سیرت کی کتابیں شاہد ہیں، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، محفوظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی فلان، یا بنی فلان، مختلف قبیلوں کو آوازیں دیں، بلایا، اکٹھے کر لیا،
تو اکٹھے کر کے کیا کہا؟ سب سے پہلا واز، اور یہی واز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے 23 سال میں ہر وقت کیا، ہر روز کیا، زبانی کیا اور عملی کیا، اور وہ واز تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ پہلے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے لقد لبثت فیکم عمرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، عمر کا ایک حصہ 40 سال میں تمہارے مابین رہا ہوں، کیا کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیرے 40 سال اس انداز سے دیکھے ہوئے ہیں کہ ایک پہاڑی چوٹی ہے، ہمیں پیچھے جو کچھ بھی ہے نظر آ رہا ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن تو اتنا سچا انسان ہے کہ اگر تو کہے گا کہ لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، ہم مان جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو اس حد تک منوا رکھا تھا، اور جب یہ بات منوا لی، نئے سرے سے اعتراف و اقرار کروا لیا، تو کیا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میرا ایک ہی دعوت کا نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو، تفلحون، تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں کامرانیاں ملیں گی، آخرت میں بھی فلاح و کامیابی پا جاؤ۔ اور بعض روایت میں ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تغلب العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے کہہ دو، تمہیں عربوں کی بادشاہی بھی مل جائے گی، عجموں کی بادشاہی۔ اور ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لاکھوں میلوں، غالباً 3,50,000 مربع میل پر حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 3,50,000، 3.5 لاکھ میل۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گرامی سے، اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے آئے کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے اس کا دل سے اقرار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو دل سے مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ہمارے لیے بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے پڑھ لیں، جنت میں چلے گئے۔ اور ایک اعتبار سے یہ بڑا ہی سستا نسخہ ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا والی بات۔ لیکن لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے پڑھے گا کون؟ جس نے ساری عمر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، جس نے ساری عمر اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جس نے ساری عمر نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہوگی، زکوٰۃ ادا کر کے نہ دیکھی ہوگی، بیت اللہ کا چہرہ تک نہ دیکھا ہوگا، وہ کہے میں مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا۔ یہ جنت الحمقہ میں رہنے والی بات تھی۔ جس آدمی نے زندگی میں بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اسے مرتے وقت اللہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن اسے جو ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا،
لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے. شاعر نے کہا کہ جب میں لا الہ کہتا ہوں بلرزم، میں لرز جاتا ہوں کہ میں اس کے معنی مفہوم پر چل بھی سکوں گا یا نہیں. چون بگویم لا الہ الا اللہ بلرزم، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ بھی کہتا رہے اور سرکاریں، درباریں، مزاریں، قبریں کسی جگہ کو بھی نہ چھوڑے. ذرا تکلیف آ جائے جو دے سکتا ہے اسے بھول جائے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس کے سامنے جا کے سجدے کرتا پھرے. کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا؟ یہ ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اسے دل سے مانو. یبتغی بذالک وجہ اللہ، اگر لا الہ پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا معنی و مفہوم سمجھیں. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے کچھ ارکان ہیں، اسلام کے کچھ فرائض و واجبات ہیں، اسلام کے کچھ نوافل سنن اور مستحبات ہیں. یہ لا الہ الا اللہ نہ مستحبات میں ہے، نہ سنن میں سے ہے، نہ فرائض میں سے، نہ واجبات سے. لا الہ الا اللہ ارکان ایمان میں سے، ایمان کا رکن، اسلام کا بنیادی رکن. 5 رکن مشہور ہے نا لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. حدیث جبرائیل علیہ السلام جو لمبی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لفظ برحق اہل علم نے، علماء عقائد نے کہا کہ جب لا الہ کا ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ تو صرف اتنا کافی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا تو بے شمار معبود ہیں. ہمارے پاک و ہند میں گلی گلی میں معبود، محلے محلے میں معبود، شہر شہر میں معبود، گاؤں گاؤں میں معبود. کون کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر برحق معبود ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ورنہ تو حجر کی، شجر کی، مدر کی، گائے کی، سانپ کی، بندر کی. آپ دیکھیں کن کن کی پوجا ہو رہی ہے. بندروں کی پوجا ہو رہی ہے، ہاتھی کی پوجا ہو رہی ہے، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے. وہ سارے معبود ہیں، لیکن معبود باطلہ وہ ہیں معبودان باطلہ جن کو طاغوت کہا گیا ہے. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کیے جاتے ہیں ان سب سے بچو. یہ ہے مفہوم لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کوئی بھی عبادت ہو، دعا و پکار ہو، سجدہ ہو، جھکنا رکوع کرنا ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، وہ صرف اللہ کے لیے. اگر ہر عبادت کو اللہ کے لیے نہ رکھا جائے تو بندہ صحیح معنوں میں 100% مومن نہیں رہتا. کوئی عبادت اللہ کے لیے کر لی، کوئی کسی کے لیے کر لی. نماز پڑھتے وقت اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کو سجدہ کر لیا، اور جب کسی قبر پر گئے تو قبر والے کو بھی سجدہ کر لیا. یہ کہاں کی توحید ہے؟ قبروں کو بھی سجدے اور اللہ کو بھی سجدے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ